کے بعد نکاح کرے اور پھر وہ جو ہے آپس میں ملیں جلیں میاں بیوی رہ کر، پھر اگر اس مرد کو کبھی خیال آ گیا طلاق دے دی، پھر اس کی عدت گزر جائے گی، پھر آپ کے نکاح میں دوبارہ یہ تو بہرحال میں دور پہنچ کر میں عرض کر رہا تھا ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دینا کیا ہے ناجائز، لیکن اگر کسی نے تینوں طلاقیں ایک مجلس میں دے دی ناجائز ہونے کے باوجود تینوں طلاقیں کیا ہوں گی پڑ جائیں گی، اور یہ تینوں طلاقیں پڑ جائیں گی۔ یہ ان مسائل میں سے ہیں جن مسائل کے اندر چاروں ائمہ کیا ہیں متفق، یعنی بہت سے مسائل ایسے ہیں جہاں ائمہ کا کیا ہے۔ ابھی میں نے ایک اختلاف عرض کیا، اگر کوئی بالغ لڑکی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے وہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ائمہ کے نزدیک کیا ہے مختلف ہی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نکاح نہیں ہوگا، امام اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں بعض صورتوں میں نکاح ہو جائے گا اور بعض صورتوں میں اگر غیر کفو میں کر لیا تو ایک روایت کے مطابق تو نکاح ہوگا ہی نہیں، ایک روایت کے مطابق نکاح ہوگا لیکن ولی کی اجازت پر کیا رہے گا موقوف۔ لیکن کسی نے ایک مجلس کے اندر اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں دے دی، یہ ایک ساتھ تینوں طلاقیں دینا ناجائز، لیکن ناجائز ہونے کے باوجود چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ تینوں طلاقیں پڑ گئیں، اب حلالے کے علاوہ اس مرد کے نکاح میں آنے کے اس کے واسطے کوئی صورت نہیں۔ اسی لیے جو لوگ 3 طلاقوں کے باوجود ان 3 طلاقوں کو ایک مان کر ایسے عورت اور مرد کو دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت دیتے ہیں حلالے کے بغیر اور ان کے کہنے کے اوپر عمل کر کے، وہ عورت اور مرد جڑ جاتے ہیں، وہ زندگی بھر بدکاری کے جرم میں مبتلا رہتے ہیں اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد بدکاری کی اولاد ہوگی۔ تو بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ناجائز ہیں، لیکن اگر یہ ناجائز کام کر لیا تو ہو گیا۔ جیسے حیض کے زمانے میں کسی مرد کا اپنی بیوی کو طلاق دینا کیا ہے جائز نہیں، طلاق تو بہرحال بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن کبھی کوئی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اب طلاق کے بغیر کوئی چارہ ہوتا نہیں، شریعت نے طلاق دینے کی اجازت دے دی، لیکن طلاق کے بھی آداب ہیں۔ کیا ہے ادب؟ کہ اگر کسی مرد کا اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ ہو اور یہ اس کی بیوی ابھی حیض میں چل رہی ہے، ایام چل رہے ہیں، اس کو ان حیض کے ایام میں طلاق دینا جائز نہیں۔ ایک مرد کی بیوی پاک ہے، پاکی کا زمانہ ہے، اور وہ مرد اس پاکی کے زمانے میں 1 بار یا 2 بار یا 3 بار اپنی بیوی کے پاس جا چکا ہے، اس سے اپنی ضرورت پوری کر چکا ہے، اور اب اس طہور کے اندر ابھی حیض میں تو بہرحال ناجائز ہے، یہ عورت پاکی کے زمانے میں چل رہی ہے، اس کا پاکی کا زمانہ چل رہا ہے، لیکن اس پاکی کے اندر یہ مرد اپنی بیوی کے پاس جا چکا ہے، اب اگر طلاق دینا چاہتا ہے شریعت کہتی ہے ابھی یہ طلاق مت دو۔ جب یہ طہور ختم ہو جائے، پھر عورت کو حیض آ جائے، پھر عورت پاک ہو جائے، اب اگر آپ کو طلاق دینے کا ارادہ ہے تو اب اس طہور کے اندر بیوی کے پاس مت جائیں اور ایک طلاق اپنی اہلیہ کو دے دیں۔ لیکن اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو حیض کے زمانے میں طلاق دے تو طلاق، یہ میں نے اس بات پر عرض کی کہ اگر کوئی لڑکی اپنی ولی کی اجازت کے بغیر ہی نکاح کرتی ہے گواہوں کی موجودگی میں، ایسا کرنا ناجائز ہے، نکاح ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح کرنا جائز نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کر لیا تو نکاح، تو بہت سے کام ہوتے تو ہیں ناجائز، لیکن اگر کر لیا تو شریعت کیا کہتی ہے کہ یہ کام ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حفت الجنت بالمکارہ، نفس کی ناگواریاں، یہ جو غیر محرم سامنے آ رہی ہے اور نفس تقاضا کر رہا ہے بار بار، ایسے موقع پر اپنی نگاہ کو جھکا کر اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا، نفس پر گوار ہے ناگوار، لیکن جنت میں جانے والے کو یہ ناگوار گھونٹ پینا ہے۔ اور اگر مشکلات پیش آ رہی ہیں تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے پہلا نسخہ ساری امت کے لیے، اور اس نسخے کے استعمال کو عام حالات میں اپنی سنت قرار دیا، وہ نسخہ کیا ہے
نکاح کا نسخہ فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کے اندر استطاعت ہو وہ حقوق نکاح ادا کر سکے، فلیتزوج بلا تاخیر کے فوراً اپنا نکاح کر لے۔ اب اگر میں ان نوجوانوں کے حالات پوچھوں، ان میں 90% ایسے ہیں جن کے اندر نکاح کرنے کی کیا ہے استطاعت، لیکن رسومات اور معاشرتی خرابیاں ہمارے اندر اتنی بڑی، اور ہر آدمی چاہتا ہے، اگر میں قسم دے دوں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر سچ بتانا کہ جن کی شادیاں نہیں ہیں ان میں کون کون شادی کرنا چاہتا ہے، میں کہوں ہاتھ سب اٹھاؤ گے، میں ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا آپ سے، لیکن اکثریت اٹھائے گی، اکا دکا کوئی ایسا ہوگا جو شاید ہاتھ نہ اٹھائے، اور یہ ہاتھ اٹھانا یہ ان کے اندر کوئی عیب نہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اسی لیے جو نہیں ہاتھ اٹھائے گا جوان ہونے کے باوجود، اس کے بارے میں ہم کو بعض مرتبہ شبہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ جوان ہے پھر یہ شادی کرنا کیوں چاہتا ہے، کہیں اس کی مردانگی میں کوئی کمی تو نہیں۔ تو پہلا نسخہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے کیا تجویز فرمایا، فلیتزوج، فوراً نکاح کر لے۔ لیکن کبھی کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نکاح کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، اس کی تفصیل کا موقع اس وقت نہیں ہے، تو پھر پیغمبر علیہ السلام نے نسخہ تجویز فرمایا دوسرا، لیکن وہ مشروط ہے۔ وہ جو دوسرا نسخہ وہ عام حالات میں نہیں، بلکہ وہ نسخہ مشروط ہے، کس کے ساتھ؟ جب پہلا نسخہ استعمال نہ کر سکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو، معلوم اگر استطاعت ہو پھر وہ دوسرا والا نسخہ، پھر پہلا والا ہی نسخہ ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر استطاعت نہ ہو، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، پھر دوسرا نسخہ ہے، کیا ہے وہ؟ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اس کے ذمے کثرت کے ساتھ کیا رکھنا ہے؟ روزہ۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، فَإِنَّهُ لَهُ، یہ اس کے لیے ڈھال کا کام دے گا۔ پہلے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی تلوار و تیروں کے ذریعے، اب ایک ہاتھ میں ہوتی تھی تلوار اور دوسرے ہاتھ میں کیا ہوتی تھی؟ ڈھال۔ ادھر سے اپنی تلوار چلاتا، ادھر سے اگر وار کرنے والا مد مقابل وار کرتا تو یہ ادھر والا اپنی ڈھال کیا کرتا، یہ ڈھال اس کے لیے کیا ہے؟ بچاؤ کا ذریعہ بن جاتا۔ جیسے حدیث میں روزے کو کیا کہا گیا؟ ڈھال، کس سے بچنے کے لیے؟ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح بدنگاہی اور بدکاری سے بچنے کے لیے روزے کی کثرت کو کیا کہا گیا؟ ڈھال۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا نفس کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اگر کوئی جوان، کوئی بزرگ، کوئی عمر رسیدہ، کوئی شادی شدہ، کوئی غیر شادی شدہ یہ تہیہ کر کے جاتا ہے کہ بس ایک بات کے بارے میں تو میں یہاں عہد کر کے اٹھتا ہوں کہ میں اپنے نفس کی کوئی ڈیمانڈ آج کے بعد ایسی پوری نہیں کروں گا جس کی شریعت اجازت نہ دے، بس یہ وعدہ کر کے چلے، تو اللہ کا وعدہ ہے اس کے لیے جنت کا، میرا وعدہ نہیں۔ دنیا میں کون کس کے لیے جنت کا وعدہ کر سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے، اور قرآن پاک میں فضائل اعمال میں ہوتا تو کیا کہتے بھائی؟ ضعیف حدیث ہے، حالانکہ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہ ضعیف وغیرہ کہنے والے لوگ جب اپنا کبھی معاملہ آتا ہے تو حلال جائز اور ناجائز کا معاملہ ضعیف حدیث سے سہارا لیتے ہیں، اور جہاں امت کو راہ راست پر لانے کا وہاں ضعیف حدیثوں کا معلوم کیا کیا کہتے ہیں۔ دیکھو، ایک ہے عقیدے کا معاملہ، ایک ہے حلال فرض اور حرام کا معاملہ، ایک ہے استحباب کا معاملہ، ایک ہے اباحت کا معاملہ، ایک ہے فضیلت کی چیز۔ فضیلت کا معاملہ کوئی زیادہ نازک نہیں، میں مثال اکثر عرض کیا کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر شب برات تھی، اب شب برات کے بارے میں احادیث ہیں، چاہے وہ صحت کے اونچے مقام پر نبی ہوں، اس میں اس رات کے اندر دعا کرنے کی، اموات کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی، نمازوں کی، سجدوں کی فضیلت آئی ہے، چاہے حدیث ضعیف ہو۔ دیکھو دو چیزیں، ایک ہے موضوع،
موضوع کا مطلب ایک آدمی نے اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لی، اس کی کوئی اصل اپنی طرف سے ایک بات بنانے کے بعد اس کو پیغمبر علیہ السلام کی طرف کیا کر لیا، منسوب کر لیا، تو ہے موضوع۔ ضعیف الگ چیز ہے اور موضوع کیا ہے، الگ چیز ہے۔ اب یہ حدیث ضعیف ہے، چاہے ہیں کئی حدیث ہیں، اور محدثین کا ضابطہ ہے، قاعدہ بیان کیا انہوں نے، جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوں تو اس سے حدیث کے اندر کیا ہے، 5-10 آدمی ایک ادھر کا ایک ادھر کا ایک ادھر کا آ کر ایک ہی بات بیان کر رہے ہیں، اور ہر ایک کی بات دوسری بات کے بات سے کیا ہے، ملتی جلتی ہے۔ اس سے کیا لگتا ہے کہ بھائی اس بات کی کوئی نہ کوئی اصل ہے۔ تو بہرحال ضعیف حدیث بھی اس میں یہ کہ بھائی شب برات کی یہ فضیلت ہے۔ اب اگر اس ضعیف حدیث کی بنیاد پر کسی بندے نے اس پر عمل کر لیا اور اس کے مطابق وہ 15ویں شب کے اندر رات کو بیدار رہا، پوری رات یا آدھی رات تنہائی میں اللہ کے سامنے روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، سجدے کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، مان لو اگر وہ حدیث نبی ہو، بعد میں ہماری یہ رات بھر کا ہمارا بیدار رہنا، اللہ سے کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، یہ ضائع ہو جائے گا؟ ہرگز۔ بعض روایت میں جو عصر کے بعد کتنی بار درود پڑھنے کی روایت ہے نا، چاہے اگر وہ حدیث ضعیف بھی ہو، اس حدیث ضعیف حدیث کی بنیاد پر ہم روزانہ جمعے کے عصر کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے 80 بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اب اگر وہ ضعیف حدیث مان لو ہم نے بڑی تحقیقوں کے بعد مرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ حدیث تھی نہیں، لیکن ہم نے اس پر عمل کر لیا، بتاؤ یہ درود پڑھنا ضائع ہو جائے گا؟ ہاں، بس اتنا ہے کہ وہ جو ثواب سمجھ کر ہم کر رہے تھے اتنا ثواب تو نہیں ملا، لیکن وہ ثواب تو طے ہے، من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ لیکن اگر مسائل کا معاملہ ہو، حلال اور حرام کا معاملہ ہو، مثلا قرآن پاک نے حکم دیا ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی بتاؤ سر پر تو کس کا حکم ہے؟ مسح کا، اور ہاتھوں کا کونیوں سمیت، اور چہرے کا اور پیروں کا ٹخنے سمیت دھونے کا کیا ہے، کس میں ہے؟ قرآن میں، قرآن کی آیت میں فرض ہے یہ۔ اور خفین پر مسح کرنا، چمڑے کے موضوع پر مسح کرنا بالکل مضبوط صحیح احادیث سے ثابت ہے، لیکن خف الگ چیز ہے اور موزہ الگ چیز ہے۔ موزے کی جو عام موضوع کی، اول تو اس زمانے میں موزہ تھا نہیں، جب قیاس جہاں ضرورت ہے وہاں تو قیاس کا کیا کرتے ہیں، انکار، اور جب اپنی باری ہو جاتی ہے لوگوں کی نمازیں کرنے کے لیے، بس ظاہر بات ہے یہ جو عام نیلان کے موزے اس زمانے میں تھے بالکل بھی، خود ان کے بڑے بڑے جو علماء وہ ان کا صراحتاً یہ ارشادات ان کے موجود ہیں کہ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر عام موضوع پر مسح کرنا ثابت نہیں۔ اور یہ حلال اور حرام، وضو کے ہونے اور نہ ہونے کا مسئلہ، نماز کے جائز اور ناجائز نہ ہونے کا مسئلہ کتنا نازک ہے، اس نازک مسئلے میں کسی ضعیف حدیث سے سہارا لینا جائز؟ لیکن بہرحال میں دور پہنچ گیا۔ میں کیا کہہ رہا تھا، استطاعت، کہ جس کے اندر استطاعت ہو اس کو تو کیا چاہیے، نکاح کرنا۔ آیت کا میں نے کسی آیت پر یہ بات چلی تھی، کیا آیت کہہ رہا تھا میں، بہرحال میں دور پہنچ گیا۔ میں عرض کر رہا تھا امام الانبیاء یہ کہا تھا کہ جنت میں جانے کا مدار اللہ پاک نے کس پر رکھا، نفس کی مخالفت۔ اس لیے آج طے کر لو، آج کے بعد ہم اپنی نفس کی غلامی سے اپنے آپ کو انشاءاللہ بچانے کا عہد کرتے ہیں۔ سب سے بدترین غلامی نفس کی غلامی، بدتر سے بدتر دشمن کا غلام بن جائے اس سے کروڑوں اربوں کھربوں برا ہے اپنے نفس کا غلام بن جانا۔
نفس کی غلامی پر آخرت خطرے ہی خطرے میں. نفس کی غلامی سے آج چھٹکارے کا انشاءاللہ عہد کریں گے, اللہ سے مانگیں گے بھی. قرآن نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے سلسلے میں ڈرتا رہا, یعنی اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا رہا کہ ایک وقت آنے والا ہے مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے, زندگی, جوانی, کمائی, خرچ اور علم کا کیا دینا ہے, یہ تو سوچنے کی بات ہے. اس کے بعد ایک کام اللہ تعالی نے لازم قرار دیا ہے, اور اس کے بعد یہ کہہ کر کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ, یعنی فوراً اس کے لیے جنت, فوراً بلا تاخیر. کیا فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اپنے نفس کی غلط ڈیمانڈوں کو, اپنے نفس کے ناجائز مطالبات کو کیا کر لیا, ٹھکرا لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, بلا تاخیر اس کے لیے جنت. اب آپ کہیں گے کہ بلا تاخیر کے کہاں, بھائی مرنے سے لے کر قیامت تک کتنا عرصہ ہے اللہ کے سوا, پھر قیامت کے سے لے کر جنت میں اور جہنم میں داخل ہونے کے بیچ کا جو عرصہ ہے کتنا ہے, 50,000. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ, یا فوراً اس کا ٹھکانہ کیا ہے, جنت. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے, احادیث کی بھی ضرورت ہے. حدیث میں کیا آیا ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر, کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے کیا ہے, ایک باغیچہ. جو ہی مر گیا ایمان والا بندہ, اپنی نفسانی خواہشات کو ٹھکراتا ہوا زندگی گزارنے والا, جو ہی مر گیا کس میں داخل ہو گیا, جنت کے باغیچے میں ہو گیا. فوراً ہو گیا نہیں ہو گیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, فوراً اس کا ٹھکانہ کیا ہے, جنت. تو کیا فرمایا الْقَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ, سمجھدار کون ہے, جو اپنے نفس کو کیا رکھے, اور نفس کے اندر پورے نفس کے ہر عضو کو نہیں, وہ غیر اختیاری ہیں, چند اعضاء ہیں. ایک کون سا میں نے بتا دیا, آنکھ کا, اور کون سا, زبان کا. بہت نازک مسئلہ ہے زبان کا. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ایک صحابی کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں جہنم کی اکثر پیداوار زبان کے کرتوت ہوں گے. لوگ جہنم میں جائیں گے, بہت سارے اعضاء کا اس میں دخل ہوگا, لیکن سب سے زیادہ دخل جو ہوگا وہ کس کا ہوگا, زبان کا. اس نے فرمایا جرمہ صغیر و جرمہ, اس کی باڑی تو چھوٹی سی چند انچ, لیکن اس کے جرائم بڑے سے بڑے. اس لیے اس زبان کے پرزے کو کنٹرول میں رکھنا. اور کیا ہے, دائیں بائیں کان, اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے, ان کو کنٹرول میں رکھنا. اپنے اختیار سے کوئی غلط چیز نہ سنے. آج کل جوانوں کو دیکھا جاتا ہے چل رہے ہیں دیوانوں کی طرح, جیب میں موبائل ہے یا اس میں پینٹ میں, اور وہ ٹھونس رکھے کس میں, کانوں میں. کیوں ٹھونستے ہیں, یہ سمجھ کر تاکہ کسی کو نہ پتا چلے میں کون سی حیا سوز باتیں سن رہا ہوں, کون سے حیا سوز گانے سن رہا ہوں, کیا کیا واہی اور تباہی کی باتیں سن رہا ہوں. کان میں اس لیے ٹھونسے, کسی اور کو پتا لیکن اس کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہرا بٹھا رکھا ہے دائیں بائیں کن کا, فرشتوں کا, وہ ان کے باوجود سنتے ہیں اور سارا کچھ کیا کرتے ہیں, اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے ان کانوں کے اندر کیا فٹ ہے. ہاں, مشین فٹ ہے نا, کیمرہ سسٹم فٹ کر رکھا نا, اور یہ کان کل قیامت کی خود بولنے لگیں گے کہ فلاں فلاں چیزیں سنتا تھا. وہاں وہ کانوں کے اندر وہ ایئر فون کا ٹھونسنا وہ کام نہیں آئے گا. ہمارے ہاتھ کیا کر رہے ہیں, اس کو کنٹرول میں رکھنا. تو چند اعضاء ہیں, آنکھ, کان, زبان, ہاتھ, پیر اور دل و دماغ, چند پرزے ہیں. جس نے ان کو کنٹرول میں رکھ دیا فرمایا اس نے گویا کہ سمجھداری کا پہلا کام کر لیا. القیس من دان نفسا, پہلا کام کیا ہے سمجھدار بننے کے لیے, اپنے نفس کو کیا کرنا, کرو گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھانا ذرا.
اب دوسرا کام ہے، دیکھو یہ نفس میں کنٹرول، نفس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، خرچ کرنا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں بلکہ خرچ بچتا ہے۔ نفس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے خرچ کچھ نہیں کرنا پڑتا، خرچ بچتا ہے، اس لیے کہ نفس کو کنٹرول سے بے قابو رکھنے کے لیے تو خرچ کرنا پڑے گا۔ جب نفس بے قابو ہو جاتا ہے تو بہت سارے خرچے کرنے پڑتے ہیں، تفصیل کا اس وقت موقع، لیکن جب نفس کنٹرول میں آ گیا تو وہ سارے خرچے کیا ہو گئے؟ بچ گئے۔ اور نفس کو بے قابو رکھنے کے لیے وقت کا خرچ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی لڑکی کے ساتھ بات کرنے میں 2-3 گھنٹے فون پہ باتیں چلتی ہیں، 3 گھنٹے خرچ کر لیے، اور جب 3 گھنٹے خرچ کر لیے، اس 3 گھنٹوں میں جو بل آیا اور روز کا آتا ہے تو پیسہ بھی خرچ کرنا پڑ رہا تھا اور وقت بھی خرچ کرنا پڑ رہا تھا، لیکن جو ہی نفس کو کنٹرول میں رکھا پیسہ بھی بچ گیا، اور فائدہ ہے کہ نقصان؟ فائدہ۔ تو پہلا کام جو ہے سمجھدار بننے کے لیے اپنا پیسہ بچاؤ اور اپنا وقت۔ پیسہ زیادہ قیمتی ہے کہ وقت؟ بہت زیادہ قیمتی۔ پیسوں کی تو وقت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں، لیکن ہمارے یہاں سب سے زیادہ بے قیمت چیز ہے وہ کیا ہے؟ میں اکثر ایک مثال پیش کیا کرتا ہوں، مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یہاں بھی سنائی ہوگی لیکن پھر تازہ ہو جائے گی۔ ایک آدمی صبح کو گھر سے نکلا، 2000 روپے اپنے بٹوے میں رکھ لیے، شام کو واپس آیا، بٹوا کھولا تو اس میں 500 تھے، کتنے خرچ ہو گئے؟ لیکن اس نے لکھ کر نہیں رکھا تھا۔ اب شام کو بیٹھا، اب سوچ رہا ہے کہ کہاں کتنا خرچہ، حساب لگاتے 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 1300 آ گئے، جیب میں کتنے ہیں؟ کتنے ہو گئے؟ 18۔ اب کتنے بچے؟ یہ 200 کہاں گئے؟ اس کو یاد، بہت کوشش کی لیکن یاد نہیں آ رہا، لیٹ گیا بسترے پر، لیکن یہ 200 روپے اس کو سونے 1-1.5 گھنٹہ بڑی مشکل سے نیند آ گئی۔ صبح جو ہی آنکھ کھلی، الصلاۃ خیر من النوم پہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ، اس کا فوراً ذہن کدھر گیا؟ 200 روپے کہاں گئے؟ یہی اللہ کا بندہ صبح 8 بجے گھر سے نکلا تھا، شام کو 10 بجے گھر آیا، 4-5 گھنٹے پڑھائی کے لگائے، باقی گھنٹے کہاں گئے؟ اس کا کوئی حساب؟ تو پیسے کا تو حساب ہے، وقت کا حساب، حالانکہ سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ اسی لیے مرنے کے بعد پیسہ کہاں سے آیا اور پیسہ کہاں گیا، اس کا حساب تو تیسرے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ زندگی کہاں گئی، وقت کہاں گیا۔ تو بہرحال جب نفس کو کنٹرول میں رکھ دیا، 2 فائدے آ گئے، ایک پیسہ بھی بچا اور کیا بچا؟ وقت بھی بچا۔ یہ تو بچانے کا کام ہو گیا۔ اور دوسرا کام کیا کیا؟ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ، اپنے کام میں لگ گیا۔ اور اپنا کام کیا ہے؟ اپنا کام کیا ہے دنیا میں؟ اصلی کام، کام تو بے شمار ہیں، لیکن اصلی اور بنیادی کام کیا ہے ہمارا دنیا میں؟ ہماری آخرت بن جائے۔ اس لیے اگر کسی کی دنیا کی ہر خواہش پوری ہوئی اور اس کی دنیا بہت بنی، لیکن زندگی بھر وہ اپنی آخرت بنا نہ سکا، کامیاب ہے ناکام؟ کیا ہے؟ اور اگر کوئی بندہ اپنی دنیا بالکل نہ بنا سکا، پوری زندگی ایک پھوس کی جھونپڑی میں رہا، پوری زندگی لوگوں کے جوتے سی کر بڑی مشکل سے 1 یا 2 وقت کا کھانا، کبھی 1 وقت کا، اس سے اپنا کام، زندگی بھر گرمی اور سردیوں کا لباس ایک ہی رہا، ایک ہی جوڑا، جب وہ پھٹا تو پھر کبھی پرانا پھٹا دوسرا مل گیا، زندگی بھر کبھی بیچارہ بڑی گاڑی تو دور کی بات، سائیکل خریدی بھی نصیب نہیں ہوئی، پیدل سفر اکثر زندگی بھر کرتا رہا، زندگی بھر کبھی کسی آرام دہ مکان میں اس کو سونا نصیب نہیں ہوا، زندگی بھر کوئی عہدہ نہیں ملا، کوئی منصب نہیں ملا، کبھی کوئی دولت جمع نہیں ہوئی، لیکن جاتے وقت وہ اس حال میں گیا کہ وہ اپنی آخرت بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ بتاؤ کامیاب ہے کہ ناکام؟ ہاں، اس لیے ہمارے اس دنیا میں اصلی کام کیا ہے؟ ہماری آخرت بن جائے۔ تو سمجھدار کس کو کہا گیا؟ جو اپنے نفس کو کیا رکھے؟
کنٹرول میں. ابھی میں نے بتایا خرچ کچھ نہیں کرنا پڑتا, پیسہ بھی بچ جاتا ہے نفس کو کنٹرول میں رکھنے میں اور وقت بھی. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ, اور ماں بعد الموت کی ابدی زندگی میں کی تیاری میں لگ گیا. اور یاد رکھو ابدی زندگی کی تیاری میں لگنے کے لیے آپ کہیں گے شاید ہم کو ملازمت چھوڑنی پڑے, تجارت چھوڑنی پڑے, فیکٹری چھوڑنی پڑے, تعلیم کچھ نہیں چھوڑنا, بس ایک چیز ہے چھوڑنے کی. وہ کیا ہے؟ کیا ہے چھوڑنے کی چیز؟ گناہ. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. کرنے کی تو بس چند چیزیں ہیں. 5 وقت کی نماز, بتاؤ مشکل ہے آسان؟ 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ مشکل تو منافق کو لگتی ہے. مشکل کس پر لگتی ہے؟ منافق کو. یا مشکل اس کو لگتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے پر یقین. قرآن نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یقیناً بلا شبہ نماز بھاری ہے, سب پر بھاری ہے, مگر کس پر بھاری نہیں؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ. ان پر بھاری نہیں. کن پر؟ ان خشوع والوں پر جن کو یہ یقین ہے کہ بھائی ایک وقت آنے والا ہے جب اپنے رب سے کیا کرنی ہے؟ ملاقات. اور اپنے اس دنیا کی زندگی کو پورا کرنے, اس عرصے کو پورا کرنے کے بعد انہم الی ربہم راجعون, اپنے رب کی طرف کیا جانا ہے؟ واپس. تو 5 وقت کی نماز یہ ہے کرنے کی چیز. اس 5 وقتہ نماز میں پورے 24 گھنٹے میں 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ خرچ نہیں ہوتا. اور رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے, پورے سال میں اللہ تعالی نے 1 مہینہ رکھا, اور یہ 1 مہینہ اس لیے رکھا تاکہ نفس کو کنٹرول میں لانا کیا ہو جاوے؟ آسان. متقی بننا کیا ہو جاوے؟ آسان. گناہوں کا چھوڑنا کیا ہو جاوے؟ اس لیے روزوں کا نفع جو قرآن نے بیان کیا, کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی. اور متقی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ. 1 مہینے کا روزہ اللہ نے خود ایام معدودات, چند گنے چنے تھے, پتہ ہی نہیں لگتا. اور پورے سال میں غریبوں پر کچھ نہیں, مالداروں پر زکوٰۃ, وہ بھی کتنی مشکل ہے؟ آسان. کیا ہے؟ آسان. خوش ہوتے ہیں اللہ کے وہ نیک بندے جن کا ایمان پختہ ہے. جتنا ان کو کماتے ہوئے خوشی ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس وقت خوشی ہوتی ہے جب ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو, جب ان کے ذریعے کوئی دینی کام ان کے پیسے کے ذریعے سے. اور حج کا معاملہ تو اللہ پاک نے رکھا ہی زندگی میں کتنی بار, باقی جب چاہو جاؤ, لیکن فرض اللہ تعالیٰ نے کتنی بار کی ہے؟ روزانہ چند منٹ کی تلاوت, آدھا گھنٹہ جتنی, اور کچھ وقت اللہ کے ذکر کے لیے. اصل تو اللہ کا ذکر چلتے پھرتے کرنا ہے, لیکن عادت بنانے کی کچھ وقت. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا, فرمایا القیس من دان نفس, سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو کیا رکھے؟ کنٹرول میں, اور ماں بعد الموت کی ابدی زندگی کی تیاری میں لگ جائے. یہ تو ہے سمجھدار. سمجھدار کے مد مقابل کون ہے؟ کون ہے؟ بے وقوف. دیکھو ابدی کامیابی کا مدار بھی پیغمبر علیہ السلام نے کس پر رکھا؟ نفس کی مخالفت پر, نفس کو کنٹرول میں رکھنے پر, اور بے وقوفی اور ابدی خسارے کا مدار بھی کس پر؟ اسی نفس کی غلامی پر. فرمایا والعاجز, بے وقوف, نادان, ناسمجھ کون ہے؟ من اتبع نفسہ, جو نفس کو کنٹرول میں رکھنے کے بجائے نفس کی لگام کو کھلی چھوڑ رہا ہے, اور جدھر نفس کہہ رہا ہے نفس کے پیچھے چلنے کے باوجود وتمنا, جنت کی تمنا, اللہ کی رضا کی تمنا, عرش کے سائے کی تمنا, قبر میں جنت کا باغیچہ بن جائے اس کی تمنا. لیکن بغیر نماز کے, بغیر روزوں کے, بغیر شرم و حیا کے, بغیر حرام سے بچے, بغیر دوسروں کے حقوق ادا کیے جنت کی تمنا. میدان محشر میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کی تمنا, عرش کے سائے کی تمنا, پیغمبر علیہ السلام کے حوض کوثر سے سیرابی کے تمنا وغیرہ وغیرہ. پیغمبر علیہ السلام فرماتے یہ کیا ہے؟ بے وقوفی. ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ آج کے بعد
اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں گے اور اپنے اصلی کام میں لگ جائیں گے. اور آج تک جو ہم نفس کی غلامی کے اندر زندگی گزار چکے ہیں, اس موقع پر انشاءاللہ ہم سب کے سب نفس کی غلامی سے توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے نفس کی شرارت سے اپنی پناہ میں رکھے, آپ حضرات کو بھی, اور اللہ تعالیٰ اس انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ دنیا بھی اور آخرت بھی ہمارے لیے پرسکون بن جاوے, اور اللہ تعالیٰ آخرت کی ابدی زندگی راحت اور اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائیں. یہ جلسہ ہم سب کے لیے کامل ہدایت, کامل مغفرت اور اپنی کامل رضا کا ذریعہ بن جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.